جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا، اور درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو سنت کا راستہ بتایا، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مخلوق کی عبادت سے آزاد ہوں اور خالق کی بندگی اور عبادت کریں۔ یہی اسلام کے آنے کا مقصد ہے، اور سارے نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ بندوں کی، مخلوق کی غلامی اور بندگی سے آزاد ہوں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں یہ شرک، یہ کفر اتنا عام ہو گیا کہ لوگ اپنی ہی طرح مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان سے امید لگاتے ہیں، ان سے خوف کرتے ہیں۔ اسلام نے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جب ہم قبول کرتے ہیں تو ہم غیر اللہ کی عبادت سے آزاد ہیں۔ اب مخلوق میں کسی کی عبادت ہمارے ذمے نہیں ہے، اور یہی بات سارے رسولوں نے اپنے اقوام کو بتائی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی پرستش کرو، طاغوت سے بچو۔ چاہے کوئی نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، طاقتور ہو، کوئی بھی ہو، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسلام کے بھیجے جانے کا اصل مقصد ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اسلام کے اس مقصد کو جس طریقے سے لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، اور توحید کو بدل کر شرک امت میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور جو طریقے اور راستے اختیار کیے گئے امت میں شرک کو داخل کرنے کے، ان میں بہت خطرناک راستہ جس پر ہماری آج کی گفتگو ہے، وہ راستہ ہے وسیلے کا راستہ۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ لفظ ہے جو دیکھنے اور سننے میں آسان اور ہلکا معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں امت میں شرک کے دروازے کو کھولنے کا بہت بڑا ذریعہ بنا یہ لفظ وسیلہ۔ اور اس کا جو مفہوم لوگوں نے بیان کیا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ دوبارہ سے مخلوق کی عبادت پہ پھنس جاتی ہے، مخلوق سے اپنے تعلق کو جوڑ کر کے اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ وسیلہ، اس لفظ کے ذریعے سے امت کے اندر شرک کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے وسیلے کی کیا حقیقت ہے، وسیلہ کیا ہے، کہاں وسیلہ جائز ہے، کہاں جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جگہوں پر اس لفظ وسیلے کا استعمال کیا ہے۔ ایک سورہ بنو اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، سورہ بنو اسرائیل میں ایک جگہ پر، اور سورہ مائدہ میں ایک جگہ پر۔ ان 2 جگہوں پر قرآن کریم نے الوسیلے کا لفظ آیا ہے۔ قرآن کریم کا جو لفظ ہے الوسیلہ، وسیلے کا کیا معنی ہے؟
وسیلے کا معنی ہے قربت، اطاعت، فرما برداری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربت تلاش کرو، الوسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں کوشش کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ قرآن کریم مومنوں سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو۔ یہ جو لفظ ہے وسیلہ، اس کا ایک معنی وہ ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اور ایک معنی وہ ہے جو موجودہ دور میں گمراہ لوگوں کے پاس ہے۔ گمراہ لوگوں نے کہا وسیلے کا معنی یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک سیدھے نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا درمیان میں نیک لوگوں کو شامل کرو اور ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچو۔ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ مشرکین کا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھا غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پرستش بھی جائز ہے کیونکہ یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پرستش تو نہیں کر سکتے، البتہ آپ کو عبادت میں یہ کہنا ہوگا کہ اے اللہ میری عبادت کو، میری دعا کو فلاں کے صدقہ طفیل سے یا فلاں کے وسیلے سے قبول فرما۔ یعنی دو قسم کے طبقات ہیں، بعض نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور کہا کہ چونکہ ہم اللہ تک نہیں جا سکتے، ان کے قریب ہم جائیں گے تو یہ اللہ کے قریب لے جائیں گے، انہوں نے شرک کیا۔ اور دوسرے طبقے نے شرک کے بجائے بدعات کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے کہا غیر اللہ کی پرستش تو نہیں کر سکتے، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانے کے لیے کسی کا حوالہ دینا ہوگا، رسول کے صدقہ طفیل میں، اولیاء کے صدقہ طفیل میں، ان کے وسیلے سے دعا کو قبول فرما۔ یہ وسیلہ لوگوں کے زبان میں معروف ہے۔ اسلام وسیلہ کسے مانتا ہے؟ اسلام میں وسیلہ کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے کہ قرآن و سنت میں جہاں وسیلے کا لفظ آیا ہے، وسیلے سے مراد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے تو وہ توحید سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، تلاوت سے اللہ کے قریب جاتا ہے۔ کسی انسان کے مقام کی وجہ سے اللہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ کوئی ہیں جو بہت اونچے مقام والے ہیں، ان کا عمل انہیں نجات دلائے گا، لیکن ہم ان کی وجہ سے اللہ کے قریب کیسے جائیں گے؟ اللہ کے قریب لے جانے کا راستہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے لوگو وسیلہ اختیار کرو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وسیلے کا مطلب عبادت ہے، اطاعت ہے، قربت ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، امام قتادہ رحمہ اللہ اور دیگر امت کے بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی بندگی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر کے میرے قریب آ جاؤ، یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے۔ بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ پورے سلف متفق ہیں، پورے سلف متفق ہیں کہ الوسیلہ سے مراد اطاعت اور قربت اور نیکی کے کام ہیں۔ پورے سلف متفق ہیں، کوئی صحابی اور تابعی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے وسیلے کا معنی کسی ذات اور شخصیت کو لیا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ وسیلے سے مراد ہماری عبادتیں اور نیکیاں ہیں، جتنی نیکی ہے اتنا بڑا وسیلہ آپ کے پاس ہے، اتنا آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ لیکن یہ لفظ اتنا اجنبی ہو گیا ہمارے درمیان، جیسے ہی ہم وسیلہ کہتے ہیں ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید کسی کے صدقہ طفیل سے دعا کرنا وسیلہ ہے، جبکہ پورے سلف متفق ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں وسیلے کا لفظ آتا ہے وہاں پر وسیلے سے مراد اللہ کی عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز آپ کا وسیلہ ہے، وہ آپ توحید پر آتے وہ وسیلہ ہے آپ کا، آپ قرآن کی تلاوت کرتے وہ وسیلہ ہے آپ کا، ہر نیکی وسیلہ ہے۔ وسیلے کا مطلب اللہ کے قریب کرنے والی چیز، اور نیکی ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور بلکہ سورہ بنو اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں،
وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ دوسری آیت جو کہتی ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ خود اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی وہ خود نیک عمل کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے واضح کیا کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، اللہ سے امید لگا رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے، کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاہلیت میں لوگ جنات کی پرستش کرتے تھے تاکہ جنات کی عبادت کرنے کی وجہ سے جنات انہیں نقصان نہ کرے، جنات کے نام کی قربانی کرنا، ان کے سامنے جھکنا تاکہ جنات جب وادیوں سے گزر ہو، جنگلوں سے گزر ہو تو نقصان نہ کریں۔ جنات کی پرستش مشرکین مکہ کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہی جنات بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے، توحید پر آ گئے، لیکن یہ جو مشرک ہے ابھی بھی وہ اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرا رہے، ابھی بھی انہیں پکار رہے ہیں۔ انہی کا ذکر اللہ نے کہا اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں، جن جنات کو یہ پکار رہے ہیں، یہ جنات خود مجھے پکارتے ہیں اور میرے قریب آنے کے لیے بندگی کر رہے ہیں، مجھ سے ڈر رہے ہیں، مجھ سے امید لگا رہے ہیں، یعنی خود جن کی پرستش کی جا رہی ہے وہ خود نیک عمل کر کے اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر اللہ نے وسیلے کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری، کہ خود جنات توحید پر آ چکے ہیں لیکن یہ مشرک ابھی بھی ان سے ڈرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں۔ تو الوسیلے کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، لیکن چونکہ وسیلے کا لفظ مشہور ہو گیا دعاؤں کے لیے تو ہم بھی جب کہتے ہیں وسیلہ تو خاص طور پر دعاؤں کے سلسلے میں وسیلے کے لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ کہاں پر دعا میں کون سا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ تو ہر نیکی وسیلہ ہے، ہر اچھا کام وسیلہ ہے، لیکن خاص طور پر چونکہ دعاؤں کی بات آتی ہے لوگ دعاؤں کے ساتھ وسیلے کو جوڑتے ہیں، تو یہ بحث ہمارے درمیان بھی ہوتی ہے کہ کہاں پر اسلام نے وسیلے کی اجازت دی ہے اور کون سا وسیلہ ہے جو جائز ہے اور کون سا وسیلہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ ایک وسیلے کی قسم ہے جسے مشروع وسیلہ کہا جاتا ہے کہ انسان اگر دعاؤں میں اسے استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی دعا میں وزن پیدا ہوگا، اس کی تاثیر ہوگی، اسے کہتے ہیں مشروع وسیلہ۔ مشروع وسیلے کتنے ہیں؟ 3 قسم کے وسیلے ایسے ہیں جو مشروع ہیں، جن کی اسلام نے اجازت ہے کہ دعا کے اندر ہم اسے اختیار کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ جس کی اجازت موجود ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام اور اس کی صفات کا وسیلہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات کا وسیلہ دے کر دعا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ یعنی دعا ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر بھی اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی صفات کو لیتا ہے تو یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ جس طرح دعا بھی وسیلہ ہے کیونکہ نیکی کا کام ہے، اسی طرح دعا کے اندر اگر کوئی اللہ کا نام لے، اس کی صفات کے حوالے سے اللہ سے دعا کرے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے اور یہ جائز وسیلہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے اے رحمان ہم پر مہربانی فرما، اے رزاق ہمیں رزق عطا فرما، اے وہاب ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما، اللہ کے نام بیان کر کے اللہ سے طلب کرنا، یہ وہ وسیلہ ہے جو اسلام میں جائز ہے۔ اور ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت محجن بن ادرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی نماز کی اختتام میں ہے اور تشہد کے آخر میں وہ شخص دعا کر رہے تھے اور دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک انت الاحد بأنک انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے تشہد کے اخیر میں دعا کر رہے تھے اللہم اے اللہ انی اسألک، میں تو سے سوال کرتا ہوں اے اللہ، بے شک تو تنہا ہے، الواحد تو اکیلا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تو بے نیاز یا صمد
تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، تیری اولاد نہیں، تیرے ماں باپ نہیں، تو اول اور آخر ہے جس کا مطلب ہے، اور اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے برابر کوئی نہیں، ان تغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ اس صحابی کی دعا پہ غور کیجئے، وہ دعا میں کہہ رہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس کے وسیلے سے، کس کے ذریعے سے؟ اے اللہ اس بات کے ذریعے سے کہ تو الواحد ہے، الاحد ہے، الصمد ہے، یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ اختیار، اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نام۔ پھر الذی لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی صفت اور خوبی ہے کہ اللہ تیرے کوئی ماں باپ نہیں، تیری کوئی اولاد نہیں، یعنی اللہ کے ناموں کا بھی وسیلہ دیا اور اللہ کی صفات کا بھی وسیلہ دیا۔ پھر بعد میں کہا ان تغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعا کو سنا، آپ نے کہا قد غفر اللہ لہ، آپ نے کہا بے شک اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ نے اس بندے کی مغفرت کر دی، 3 بار آپ نے کہا اللہ نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ اسلام میں جو مشروع وسیلہ ہے، جو صحیح وسیلہ ہے، وہ یہ کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے نام اور صفات کا حوالہ دینا۔ جتنے نام آپ کو یاد ہیں، جتنی صفات آپ کو یاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کثرت سے لیجئے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے سوال کیجئے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہمیں معاف فرما، تو رحم کرنے والا ہم پر رحم فرما، اللہ تو عطا کرنے والا تو عطا فرما، اللہ تو بیماریوں کی شفا دینے والا تو ہمیں شفا عطا فرما، اللہ تو مصیبت دور کرنے والا مصیبت کو دور فرما۔ اللہ کے نام لے کر کے، اللہ کی صفات کو بیان کر کے اللہ سے دعا کرنا، یہ وہ وسیلہ ہے کہ جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت سلیمان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی پورے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، وہ بھی علم تھا ان کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے، انہوں نے ایک چونٹی کی آواز سنی، ایک چونٹی کو بولتے ہوئے حضرت سلیمان نے سنا، وہ ان کا معجزہ تھا۔ چونٹی کیا کہہ رہی تھی؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی اعلان کر رہی تھی اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر بغیر علم کے تمہیں کچل کر کے چلا جائے۔ ایک چونٹی ایک کہہ رہی تھی اپنے تمام چونٹیوں سے، ساتھیوں سے، کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند کر کے چلا جائے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی چونٹی کی خیرخواہی دیکھیے کہ وہ اپنی جیسی چونٹیوں کی جب خطرہ محسوس کرتی ہے تو پکار کر کہتی ہے بلوں میں چلی جاؤ۔ ایک تو خیرخواہی ہے اس کے اندر، اور دوسرا کیا کہتی ہے کہ سلیمان ان کا لشکر کچل کر کے چلا جائے گا، جان بوجھ کر کے نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ جان بوجھ کر وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بغیر علم کے سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے گا، لہٰذا بلوں میں چلی جاؤ۔ سبحان اللہ، اس چونٹی کو دیکھیے اور اس کی خیرخواہی کو دیکھیے۔ حضرت سلیمان نے جب اس کی آواز کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، تو چونٹی کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور دل میں اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے اور آپ نے کبھی یہ بولیاں نہیں سنی ہیں، لیکن وہ سن پاتے تھے، سمجھ پاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہا فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا کر کے خوش ہو کر حضرت سلیمان نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری تمام نعمتوں کی شکر گزاری کروں، وعلی والدی، اور جتنی نعمتیں تو نے میرے ماں باپ کو دی ہیں ان کی شکر گزاری کر سکوں، ونعمل صالحا ترضاه، اور اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنی رحمت سے، تیری رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے وسیلے سے دعا کی، یعنی اللہ کی صفت کو بیان کیا، اے اللہ تیری رحمت کے ذریعے سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اس کے نام اور صفات کے ذریعے سے، یہ وسیلہ صحیح ہے اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ پہلا وسیلہ ہے جو اسلام میں جائز ہے۔ اور دوسرا وسیلہ یہ
کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے اور نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عمل اگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ میری فلاں مراد کو پوری کر دے۔ یہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ، نیک عمل کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرنا، یہ دوسرا وسیلہ ہے جو اسلام میں جائز ہے، یعنی دوسری نیکی ہے جو درست ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی متعدد دعائیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، اے اللہ بے شک ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، اے اللہ بس چونکہ ہم ایمان لائے ہیں اس کی وجہ سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، چونکہ ہم ایمان لائے ہیں لہٰذا ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ یعنی وہ ایمان کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے ایمان لائے ہیں لہٰذا ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور حدیث ہے آپ سب جانتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 3 لوگ جن کو راستے میں زوردار بارش نے پکڑ لیا، تینوں غار کے اندر جاتے پناہ لینے کے لیے، اور اچانک ایک چٹان آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے، اور وہ تینوں جانتے ہیں کہ انسان تو چٹان کو ہٹا نہیں سکتا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس چٹان کو وہاں سے ہٹا دے۔ تینوں نے گفتگو کی اور ایک نے کہا ایک کام کرو، سب سے اچھا عمل جو تم نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، یعنی اسے بطور نیکی پیش کرو۔ تینوں نے آپس میں گفتگو کی اور تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ ان میں سے آخری شخص نے کہا اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے اور مزدوری ان کی میں دے دیتا تھا، ایک مزدور تھا جس کی مزدوری میں نے دینی تھی لیکن وہ وہاں سے چلا گیا، مزدوری نہیں لی، اور وہ مزدوری میرے پاس رہ گئی، اس کی اجرت رہ گئی، اور اس پیسے سے میں نے تجارت کی اور بہت سارا فائدہ ہوا، اور ایک زمانے کے بعد واپس وہ لوٹ کر آیا اور اس نے آ کر کے کہا اللہ کے بندے میں نے کبھی تیرے پاس کام کیا تھا، وہ اجرت مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا یہ دیکھ رہے ہو یہ جو اونٹ ہے، یہ جو گائے ہیں، یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو غلام ہیں، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اتنی میری اجرت نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تمہارا ہی مال ہے، اسی مال کو تجارت میں لگا کر اتنا سارا فائدہ ہوا ہے، چونکہ وہ سامنے والے کا حق تھا اور اسی حق سے پورا فائدہ اس کو ملا تھا۔ اس نے کہا جاؤ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے پورے جانور اور پورے غلام اپنے ساتھ لے لیے، کچھ بھی اس کے لیے نہیں چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا، اور یہ اللہ کا نیک بندہ اس پہ صبر کر کے رہ گیا، چونکہ مال اسی کا تھا اور اسی سے فائدہ ہوا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، اس نے پورا کا پورا لے کر کے چلا گیا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے، ہماری مدد فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس نے دعا کو ختم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چٹان کو وہاں سے پوری طرح ہٹا دیا اور تینوں کی تینوں زندہ صحیح سالم وہاں سے باہر نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ لیکن 2 باتیں جو بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے دنیا کے فائدے کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے شفا ملنے کے لیے، درست نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تاکہ تجارت میں برکت ہو، درست نہیں ہے۔ کوئی آدمی استغفار کرتا ہے مقصد یہ کہ اولاد میں برکت ہو، درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے دنیا کے لیے، اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ عمل کرے اللہ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جتنے دنیا کے فائدے بتائے گئے ہیں ان پر بھی ایمان رکھے کہ کوئی آدمی استغفار کرتا ہے اس لیے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو اور جن باتوں کا وعدہ کیا گیا ہو اس کی بھی نیت کر کے وہ عمل کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے صرف دنیا کے لیے، یہ عمل باطل ہے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اس مسئلے کو باب کی شکل میں بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی عمل کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں دنیا کے لیے، اس کا یہ عمل درست نہیں ہے، اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تاکہ بیمار کو شفا مل جائے، یعنی آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، جب اخلاص نہیں ہے تو کون سا عمل قبول ہوگا؟ دکھاوا کرنے میں اور شفا پانے میں کیا فرق ہے؟
کوئی آدمی دکھاوا چاہتا ہے، نام چاہتا ہے، آپ شفا چاہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کوئی آدمی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں۔ اسلام میں اسے پسند نہیں کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہا عن النذر، آپ نے منت ماننے سے منع کیا ہے، اور آپ نے کہا انہ لا یأتی بخیر، منت ماننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، بس بخیل کی جیب سے مال جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ منت سے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ نیت کر لے، اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں فلاں کام کروں گا تو اللہ اس کی وجہ سے اسے پاس کر دے گا۔ اس کی ایک دلیل بھی قرآن و سنت میں نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ اگر میری تجارت چل گئی تو میں 10 لوگوں کو کپڑے پہناؤں گا، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تجارت کو کامیاب کرے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، آپ نے کہا نظر سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتا ہے، بخیل کی جیب سے پیسہ جاتا ہے۔ بس فائدہ حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی اس حدیث پہ آپ غور کیجئے، نیک عمل اللہ کے لیے پہلے کیجئے، پہلے عمل اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے کر دیجئے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے۔ پہلے عمل کیجئے اور بعد میں اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، لہٰذا اے اللہ اگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، میرے قرض کو ادا کر دے، مجھے شفا عطا فرما، میرے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ پہلے نیک عمل کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی اسماء و صفات اور ساتھ میں نیک عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرو۔ یہ سب سے صحیح اور سب سے درست طریقہ ہے، ورنہ ہمارے سماج میں یہ جو نظر ہے، منت ماننا ہے، یہ مشہور ہے۔ ایک تو شرکیہ منت ہے کہ کوئی آدمی کہے میرا کام ہو گیا تو میں فلاں درگاہ پر جاؤں، یہ شرکیہ منت ہے۔ اور دوسری منت جو ہمارے لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کر دوں گا۔ اس منت سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتا ہے، اور آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو مقابلہ بھی نظر آئے گا۔ کیا مقابلہ ہے؟ اے اللہ اگر تو مجھے شفا دے گا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کا الٹا مطلب ہے تو اگر شفا نہیں دے گا تو کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا۔ اس کا الٹا مطلب آپ دیکھیے، اگر تو نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ پہلے عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اور تیسرا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی کسی نیک انسان سے، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اپنے گمان کے مطابق اس سے کہہ دے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اور وہ آدمی سامنے زندہ ہو، موجود ہو، اور وہ ہمارے لیے دعا کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے، یہ جائز ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب اپنے جرم کا اعتراف کیا اور معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہا اپنے والد سے اے ہمارے والد ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا دعا کرنے کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی حاضر زندہ موجود ہو اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے، اور وہ دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کر لے تو پھر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تیسری شکل ہے جو جائز ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں کہ بعض صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے دعا کی درخواست کی ہے اور آپ نے ان کے حق میں دعا کی ہے۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی نے آ کر کے رسول سے کہا اللہ کے نبی کہ راستے پورے سوکھ گئے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے۔ تو آپ نے ممبر ہی پر بارش کی دعا کی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی ہمارے سامنے موجود ہو اور نیک اور دیندار ہمیں معلوم ہوتا ہو، ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تیسری شکل ہے جو جائز ہے۔ اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہے، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص ہے جو قرن قبیلے کے اویس، جب وہ تمہارے پاس آئے ملاقات ہو تو اپنے لیے استغفار کروا لینا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی پتا چلتا یمن کے قبیلے سے یمن سے کوئی قافلہ آیا ہے تو جا کے تلاش کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ اویس قرنی ہیں کہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے۔
تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سامنے والا شخص اگر دیندار و زاہد معلوم ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اویس قرنی کے اس واقعے سے رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگوں کو یہ گمان لگتا ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ رسول نے ان سے دعا کروانے کے لیے کہا. یہ عقیدہ بالکل باطل و گمراہ کن ہے. اس حدیث کو علماء نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ جو زیادہ دیندار ہے وہ اپنے سے کم دیندار آدمی سے دعا کی درخواست کر لے تو جائز ہے. چونکہ حضرت عمر اویس قرنی سے زیادہ نیک تھے، ان سے زیادہ پرہیزگار متقی تھے اور اللہ کے قریبی تھے. انہوں نے اویس قرنی سے کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ افضل آدمی زیادہ پرہیزگار اپنے سے کم پرہیزگار سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر نے درخواست کی تو اویس قرنی ان سے افضل ہو گئے، ہرگز نہیں. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ابو بکر صدیق کے علاوہ حضرت عمر سے افضل نہیں ہے تو تابعی کیسے افضل ہو جائیں گے ان سے جو کہ صحابی بھی نہیں ہے؟ یہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے. بہرحال اگر کوئی نیک آدمی ہو تو ان سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دو چیزوں کا خاص خیال کیا جائے. نمبر ایک، اس کی عادت بنا لینا کہ جب بھی جس سے ملاقات ہو اسے کہنا دعا کرو دعا کرو. یہ عادت بنا لینا، اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ رسول اور صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملیں وہ کہتے ہو میرے لیے دعا کریں، اور اسی طرح سلف ایک دوسرے سے کہتے رہے ہو دعا کریں. اس کا واضح ثبوت نہیں ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کسی کو آپ نیک سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، پکا توحید پر سمجھتے ہیں، آپ نے کہہ دیا تو یہ جائز ہے. لیکن اس کی عادت بنا لینا اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے سلف صالحین سے. اور جو واقعات آپ نے سنے وہ اکا دکا واقعات ہے، ایک عادت نہیں ہے. وہ جس طرح دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے، دعا کرنے کی فضیلت ہے، اس طرح درخواست کرنے کی فضیلت نہیں ہے اسلام نے. جائز ہے، اگر کوئی کرا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات ہے وہ یہ کہ دوسروں سے دعا کی درخواست کراتے ہوئے اگر کوئی آدمی خود دعا نہیں کرتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے اور دوسروں سے درخواست کرنے کو جائز کہا ہے بس. لہٰذا جو ہمارے ذمے ہے اسے چھوڑ کر جائز چیزوں کے پیچھے لگ جانا یہ درست نہیں ہے. لہٰذا خود ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اسی لیے بعض سلف کے بارے میں ہے کہ وہ ایک بیمار آدمی کی عیادت کے لیے گئے جو بستر پر بیمار تھے. جب وہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جو بیمار تھے انہوں نے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں خود اپنے لیے دعا کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے جو مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے اور پریشانی کو ہٹاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ یعنی اللہ ہے مصیبت زدہ کی دعا کو سننے والا، اور اس نے کہا کہ میرے علاوہ کون معبود ہے جو مصیبت دور کرتا ہے. اس کا مطلب ہی انہوں نے کہا جو مصیبت میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. تمہیں خود اپنے لیے دعا کرنا چاہیے. تم بیمار ہو، پریشانی میں ہو تو خود دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا. یعنی دعا کی درخواست کرنے کی عادت سے بسا اوقات انسان افضل جو چیزیں ہیں، اذان و اقامت کے درمیان دعا، تہجد کے وقت دعا، جمعہ کے دن کی دعا، مختلف جو افضل اوقات ہیں، سفر کی دعا، وہ سب انسان چھوڑ دیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ دعا کر دیجئے، دعا کی درخواست کر دیتا ہے. یہ جائز امر ہے اور جو فضیلت یافتہ امر ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. یہ تین چیزیں ہیں، تین طرح کے وسیلے ہیں جو اسلام کے اندر جائز اور درست ہے. اور اس کے بعد جو ناجائز وسیلہ ہے، سب سے پہلے ایک وسیلہ جو شرکیہ ہے. شرکیہ وسیلہ کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی غیر اللہ کا سجدہ کرے، غیر اللہ سے امید لگائے، غیر اللہ کی رضا و نیاز کرے اور یہ امید رکھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یہ وسیلہ شرک ہے، یہ وسیلہ شرک ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کی پرستش ہے. لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے نیک لوگوں کی ضرورت ہے، جیسے بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، چھت تک چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی یہ گستاخی ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ظالم جاہل بادشاہ سے تشبیہ دیتا ہے. بادشاہ کو وزیر کی ضرورت اس لیے ہے کہ بادشاہ ہر آدمی کا نام نہیں جانتا ہے، ہر ایک کے مسائل کو نہیں جانتا ہے، ہر مسئلے کو سننے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے. بادشاہ چونکہ جاہل ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے اس لیے وزیر کی اسے ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اسے پکارنے کے لیے کوئی آدمی کہے کہ بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، یا اللہ کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ ہے جو کسی صورت جائز نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے
لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے کہنا جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تک جانے کے لیے نیک لوگوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ جس سے انسان کی جان نکل جاتی ذبح کر دو تو اللہ کہتا ہے میں انسان سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ سوچئے کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ اسے چھوڑ کر کے چھت کے اوپر جا کر اسے پکارے، یہ کیسی حماقت ہے اور کیسی بے وقوفی ہے یہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ایسے ہے کہ وہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو دیکھتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، کیا وہ ہمیں نہیں سن رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اس تک جانے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے چھت کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، یہ مثالیں بے ادبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، گستاخی ہیں۔ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من شبہ اللہ بخلقی فقط کفر، جس نے اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ بندوں کی طرح نہیں ہے، وہ سب سے اونچی صفات رکھتا ہے، سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے۔ لہذا ایک شرکیہ وسیلہ ہے کہ کوئی آدمی نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے ذریعے ان کی عبادت کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب کر دے۔ اور دوسرا جو بدعت ہے وسیلے میں وہ یہ کہ کوئی آدمی دعا میں کہے اے اللہ میری دعا کو فلاں کے صدقہ طفیل سے قبول فرما، فلاں کے وسیلے سے قبول فرما، یہ بدعت ہے۔ نہ رسول نے کسی دعا میں اس کا استعمال کیا ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں میرے اور آپ کے لیے اسوہ تو اللہ کے نبی ہے، ایک دعا بتائیے رسول کی جس میں آپ نے وسیلے کا استعمال کیا ہو۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کی دعا بھی مذکور ہے، لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش پر کچھ دیکھا تھا، کوئی روایت ثابت نہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس میں کوئی وسیلہ نہیں، کسی کا نام اس میں نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی تک جتنی دعائیں قرآن میں آئی ہیں کسی دعا کے اندر کسی کا کوئی وسیلہ نہیں۔ آپ سوچئے ہمارے دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، صحابہ ہمارے لیے دلیل ہیں، قرآن میں کسی بھی دعا کے اندر وسیلہ نہیں ہے۔ نمبر 2 رسول کی کسی بھی دعا میں وسیلہ نہیں ہے۔ نمبر 3 صحابہ کی کسی بھی دعاؤں کے اندر وسیلہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وسیلہ نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، صحابہ نے نہیں رکھا، اور اگر ہم رکھتے ہیں یہ دین میں بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے، رسول کا واسطہ دے دیں، کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، رسول کی سنت میں جو نہیں ہے اس کا اضافہ ہے۔ اور ایک شخص نے کہا کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بدعت، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے غلط کام کیا، گناہ کا کام کیا۔ میں نے اس سے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز کے اندر بھی آپ نماز کے شروع میں آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ میری نماز کو نبی کے صدقہ طفیل سے قبول فرما؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز میں تو ہم نہیں کہتے۔ میں نے کہا کیوں؟ دعا سے زیادہ ضروری تو نماز ہے، تو پھر نماز کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آپ چاہتے دعا قبول ہو، کیا ہم نہیں چاہتے کہ نماز قبول ہو؟ انہوں نے کہا ہاں نماز قبول ہونے کی خواہش ہے، پھر کیوں اس میں نبی کا وسیلہ نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم درود پڑھ لیتے، درود کافی ہے۔ میں نے کہا پھر تو دعا میں ہم بھی درود پڑھتے ہیں، پھر درود ہمارے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ نماز میں نہ پڑھ کر کے بے ادب نہیں ہوئے تو اگر ہم دعا میں نہ پڑھے تو بے ادب کیسے ہو گئے؟ اگر آپ کہتے کہ بے ادبی ہے پھر نماز میں کیوں ایسا نہیں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں نماز میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب نماز میں ثبوت نہیں ہے اسی طرح دعا میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو آپ نہیں دیکھتے وہ نماز میں آخر میں کہے اے اللہ میری نماز کو نبی کے صدقہ طفیل سے قبول فرما، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نماز میں نہیں ہے۔ اسی طرح دعا میں بھی کوئی وسیلہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ اور آخر میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے جب بھی مدینہ میں قحط سالی ہوتی حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے دعا کیجئے بارش نازل ہو جائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک، کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ جب تک تیرے نبی ہمارے درمیان تھے ہم ان کے پاس جا کر کے دعا کی درخواست کرتے تھے اور ہمارے نبی دعا کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب چونکہ نبی نہیں ہے، ابھی نبی کے چچا ہیں،
اب نبی کے چچا سے وہ درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے تاکہ بارش ہو جائے. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہما دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے بارش نازل فرما. بخاری کی اس حدیث پہ غور کیجئے. حضرت عمر بن خطاب پورے صحابہ کو لے کر مدینہ سے باہر نکل کر کے آتے تھے بارش کی نماز پڑھنے کے لیے, جبکہ مدینہ افضل ہے اور وہیں پر رسول کی قبر بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نیک لوگوں کی قبر کے پاس جاؤ تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر رسول کی قبر پہ دعا نہیں کرتے تھے, باہر آ کر کے کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے بارش کی؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی کی قبر پر دعا کرنا اور سمجھنا کہ اس سے دعا قبول ہوگی بدعت ہے. نمبر 2, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اے اللہ ہم نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں بارش نازل فرما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس سے آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر اور پورے صحابہ جانتے تھے کہ نبی کا نام لے کر اس طرح سے دعا کرنا یہ بدعت ہے. کیوں؟ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عباس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نبی کا نام لینا ہی کافی ہے تو پھر وہ وہیں پر رہ کر کہہ دیں گے اللہ نبی کے وسیلے سے نازل فرما. جب وہ عباس سے کہتے جو کہ زندہ سامنے موجود ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتقال کر چکے, فوت ہو چکے ہیں, ان کے نام کا وسیلہ دینا چاہے کوئی بھی ہو یہ بدعت ہے. اور اسی طرح کسی قبر کے پاس یا کسی آستانے کے پاس کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا اور سمجھنا کہ جلدی قبول ہوگا یہ بھی بدعت ہے. اس کا کوئی ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ یہ اللہ کے نام اور صفات کا واسطہ دینا اور نیک عمل صالح کرنا, اور کوئی نیک آدمی ہمیں معلوم ہو تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے. اور جیسے میں نے کہا اصل وسیلہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی بندگی ہے. جتنی آپ عبادت کر رہے ہیں اتنا آپ کے پاس بڑا وسیلہ ہے, اتنا آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. وسیلے کا معنی عبادت اور بندگی ہے, وسیلے کا معنی وہ نہیں ہے جو آج ہم سمجھتے ہیں. وسیلہ عبادت کے معنی میں ہے اور پورے صحابہ سلف کا اس پہ اتفاق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے, ہر طرح کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. هذا وصلی اللہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.